ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے رجانا من جہاد الاصغری الی جہاد الاکبری کی تفسیر شروع کی تھی، جس کے بعد مولانا نے اس بڑے جہاد کے ایک بہت بڑے مجاہد اور خود شکن یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا تھا، جنہیں ایک رومی سفیر یا قاصد ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ حضرت کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اس رومی قاصد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہاں دیکھا اور کیسے دیکھا۔ مولانا فرماتے ہیں دید آرابی زنے اورا دخیل، فرماتے ہیں ایک بدو عورت نے اسے اجنبی پایا، گفت عمر نک بزیر آنخیل، اس عورت نے کہا بھئی دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہے ہو تو وہ تو سامنے کھجور کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ زیر خرما بن از خلقاں او جدا، اس عورت نے مزید کہا کہ حضرت عمر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے اس کھجور کے درخت کے نیچے سایہ خدا بن کے سو رہے ہیں۔ آمدو آنجا و عزو دور استاد، وہ سفیر وہاں آیا اور عمر رضی اللہ عنہ سے دور کھڑا ہو گیا۔ مر عمر را دید و در لرزہ افتاد، اس نے حضرت عمر کو دیکھا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ہیبت ازاں خفتہ آمد برسول، حالت خوش کرد بر جانش نزول، اس قاصد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کہ سوئے ہوئے تھے ہیبت طاری ہو گئی اور ایک اچھی حالت نے بھی اس کے دل پہ نزول کیا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں مہر و ہیبت ہست ضد یکدگر، فرماتے ہیں کہ محبت اور ہیبت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ این دو ضد را دید جمع اندر جگر، لیکن اس نے ان دو ضدوں کو اپنے جگر میں جمع پایا۔ گفت با خود من شہارہ دیدام، اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، پیش سلطانہ خوش بگزیدم، میں سلاطین کے حضور بھی بڑا خوش رہا ہوں اور برگزیدہ بھی رہا ہوں۔ از شہانم ہیبت و ترس نبود، سوچتا ہے بادشاہوں کی ہیبت اور خوف کبھی مجھ پہ طاری نہیں ہوا۔ ہیبت ای مرد ہوشم در ربود، لیکن اس بندے کی ہیبت نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ آگے مزید اپنے آپ سے کہتا ہے بس شدستم در مصاف و کارزار، کیا سوچتا ہے کہ میں بڑے بڑے مارکوں اور جنگوں میں گیا ہوں، ہم چو شیر آندم کے باشد کارزار، خود سے کہتا ہے کہ جب میں جنگ میں بھی گیا ہوں تو شیر کی طرح رہا ہوں۔ بس کے خوردم بس زدم زخم گراں، پھر کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے زخم کھائے بھی ہیں اور لوگوں کو لگائے بھی ہیں۔ دل کبھی تربودام از دیگراں، اور میں ہمیشہ دوسروں کی نسبت کبھی دل رہتا رہا ہوں۔ مزید سوچتا ہے بے صلاح این مرد خفتہ برزمی، سوچتا ہے کہ اس بندے کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے اور یہ ہے بھی زمین پہ سویا ہوا۔ من بہفت اندام لرزاں چیز تھیں، کہ میرا جوڑ جوڑ کانپنا شروع ہو گیا، یہ آخر بات کیا ہے آج؟ پھر اسے خیال آتا ہے ہیبت حق کستیں از خلق نیست، اس کے دل نے کہا کہ یہ اللہ کی ہیبت ہے، ہیبتیں ای مردے صاحب دلک نیست، اس کے دل نے کہا کہ آج یہ جو تجھ پہ ہیبت طاری ہے یہ اس گدڑی والے بندے کی ہیبت نہیں ہے۔ اندری فکرت بحرمت دست بست، مولانا لکھتے ہیں کہ اسی خیال میں اس نے ادب سے ہاتھ باندھ لیے اور کھڑا ہو گیا۔ بعد یک ساتھ عمر از جائے جست، اور 1 گھنٹے کے بعد حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے۔ کرد خدمت مر عمر را او سلام، اس نے حضرت عمر کی تعظیم کی اور سلام کیا۔ گفت پیغمبر سلام آنگھ ہے کلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما گئے ہیں کہ پہلے سلام کرو بعد میں کلام کرو۔ پس علیکش گفت و اورا پیش خواند، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو وعلیکم السلام فرمایا اور اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایمنش کرد و بنزد خود نشاند، اس کو مطمئن کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ اب مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف آتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں۔ کیا سمجھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید، فرماتے ہیں بھی جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اور تقوی اختیار کر لیتا ہے، ترسد از وے جن و انس و ہر کے دید، فرماتے ہیں اسے جن انسان اور جو بھی اسے دیکھتا ہے سب ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر کے ترسد مرورا ایمن کنند، پھر فرماتے ہیں یہ بڑی خاص بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بے خوف کرتے ہیں۔ مرد دل ترسندہ را ساکن کنند، اور جس کا دل ڈرے مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو طمانینت بخشتے ہیں۔ مولانا مزید فرماتے ہیں لا تحافو ہست نزل خائفاں،
فرماتے ہیں قرآن نہیں پڑھا؟ لا تخافو جس کا معنی ہے نہ ڈرو، فرماتے ہیں یہ ڈرنے والوں کی مہمان نوازی ہے، ہست در خورے از برائے خائف آں، اور فرماتے ہیں کہ یہ کلام اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تو قرآن کہتا ہے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غمگین ہو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا پیغمبر وعدہ کرتے چلے آئے ہیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں آن کے خوفش نیست چوں گوئی مترس، فرماتے ہیں جس کو پہلے ہی خوف نہ ہو اس کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ مت ڈرو۔ درس چے دہی نیست او محتاج درس، فرماتے ہیں اس کو درس تمانیت کون دیتا ہے جو درس کا محتاج ہی نہیں ہے۔ مولانا ہمیں ان اشعار میں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے جن، انسان، غرضے کے تمام مخلوقات ڈرتی ہیں، اور یہ ہیبت ان کی جسمانی ہیبت نہیں ہوتی بلکہ ہیبت انوار لم یزل ہوتی ہے۔ اور پھر مولانا نے ہمیں سورہ حامیم السجدہ کی آیت 30 سے یہ بات ثابت بھی کر دی کہ صاحب استقامت مسلمانوں پر فرشتے بھی اترتے ہیں اور انہیں کہتے بھی ہیں کہ بے خوف ہو جاؤ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے خوفی کا پیغام آ جائے تو جہاں وہ خود بے خوف ہو جائے گا وہاں اس سے دوسری مخلوقات بھی خوف کھانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا ہمیں یہ بات بھی سمجھاتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دوست بنا لیتے ہیں، اور اللہ کے دوستوں پر پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔